انسان اس دنیا کے پجاری کو آپ نے عدل و انصاف کا چیئرمین بنا دیا ہے، جہاں دنیا اس کے سامنے جیسے کتے کے سامنے ٹکڑا آتا ہے، کتا کیسے لپکتا ہے، ایسے اس کے سامنے جب دنیا کے روپے پیسوں کا ٹکڑا آئے گا تو وہ تو عدل و انصاف کو سب کو بھول جائے گا۔ ہاں، سب سے پہلے نبیوں نے آ کر انسانوں کو محنت کا میدان بنایا۔ کس کو محنت کا میدان بنایا؟ انسانوں کو، ہر انسان کو، بادشاہ سے لے کر نیچے تک ہر ایک کو، کہ ان انسانوں کے اندر کی بنیادیں ٹھیک پہلی ہونی چاہیے۔ ان کی جو یہ بنیادیں ہیں کہ ملک و مال اور پیسوں اور دنیا کی چیزوں سے ہماری زندگی بنے گی، یہ بنیادی غلط ہے۔ اس غلط بنیاد سے ان کو ہٹاؤ اور انہیں اس بنیاد پر لاؤ کہ ہماری زندگی بنے گی ایمان اور اعمال کے راستے سے۔ زندگی کا بنانے والا اللہ، اس کے ہاں ضابطہ یہ ہے کہ جن کی زندگیوں میں ایمان ہوگا اور اعمال ہوں گے صالحہ، اللہ ان کی زندگی بنانے کا اوپر سے فیصلہ کرے گا، اور جب آسمان سے ان کی زندگی کے بننے کا فیصلہ ہو جائے گا، زمین کے اندر، دنیا کے اندر کوئی ان کی زندگی کو اجاڑ نہیں سکتا۔ اور جب انسان ایمان اور اعمال کی راہ سے ہٹ کر ملک و مال اور چیزوں کی راہ میں اپنے آپ کو ڈالے گا تو آسمان سے ان کی زندگی کے اجاڑ کا فیصلے آئیں گے۔ پھر دنیا کے مال و متاع اور دنیا کی اچھی اچھی چیزیں اور دنیا کی اچھی اچھی سواریاں اور دنیا کے میدوش لذیذ لذیذ کھانے ان کی زندگی نہیں بنا سکتے۔ ان چیزوں میں ان کی زندگی بنے گی نہیں بلکہ اجڑتی ہی جائے گی، جیسے آج کے انسان کی زندگی اجڑ رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس تبلیغ و دعوت کی محنت کا ایک ہی مقصد ہے، ہمیں نہ ملک چاہیے، نہ ہمیں مال چاہیے، نہ ہمیں کوڑیاں اور ٹھیکرے چاہیے، نہ ہمیں دنیا کی، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ تم غریبوں کو جھونپڑے سے نکال کے بنگلوں میں پہنچا دو تاکہ ان کی زندگی بن جائے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں اگر یہ غریب اسی بگڑی ہوئی زندگی کے ساتھ بنگلوں میں بھی جائے گا تو یہ دنیا کو اجاڑے گا۔ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ بنگلوں میں رہنے والوں کو بنگلوں سے نکالو، ہم یہ کہتے ہیں کہ بنگلوں میں رہنے والے انسان کو انسان بناؤ۔ اگر یہ انسان بن کے زندگی گزارے گا بنگلوں میں بھی چین سے رہے گا۔ اگر اس نے اپنے آپ کی اپنی انسانیت کو پائمال کیا اور دنیا کی چیزوں کو کتنا بھی حاصل کر دیا، یہ بنگلوں میں رہنے والا انسان اور چیزوں کے بیچ میں رہنے والا انسان اپنے آپ کو برباد کرے گا، چین سے نہیں رہ سکتا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے میرے دوستوں، ہم یہ کہتے ہیں جھونپڑوں میں رہنے والے ایک انسان کو بھی انسان بناؤ، بنگلوں میں رہنے والے انسان کو بھی انسان بناؤ، وزارت کی کرسی میں بیٹھنے والے انسان کو انسان بناؤ۔ یہ انسان بن کے زندگی گزارے، اس نے اپنی انسانیت کو پائمال کیا ہے، کوڑیوں اور ٹھیکروں کی بنیاد پر یہ اپنے انسان کو پائمال کر رہا ہے۔ اس کے سامنے مال ہے، اس کے سامنے پیسہ ہے، اس کے سامنے کوڑے اور ٹھیکرے ہیں، اس کے سامنے دوسری کوئی یہ نہیں ہے۔ مجبور انسان مجبوری میں آج پیسہ دے دیتا ہے، لیکن اس مجبور انسان کا جب موقع آتا ہے تو پھر اس کو بھی یہ نہیں چھوڑتا۔ دنیا کے انسان کے سامنے پیسہ ہے، پیسہ دے کے بھائی بھائی کو ختم کر دیتا ہے، کوئی انسانیت نہیں، کوئی شرافت نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اور انسان بن نہیں سکتا جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ترتیب پر زندگی کو نہ لا لے۔ اپنی سوچ کو نبی کی سوچ پر لانی پڑے گی، اسے اپنی زندگی کی ترتیب کو حضور کی ترتیب پر لانا ہوگا، اپنی کمائیوں کی ترتیب کو پیارے نبی کی لائی ہوئی ترتیب پر لانا ہوگا۔ اپنا چلنا پھرنا
نبی کی ترتیب پر لانا ہوگا. اس کے بغیر انسان نہیں بن سکتا. انسان میں وہ صفات اجاگر نہیں ہو سکتے. جب انسان بنے گا تو دنیا میں انسانیت آئے گی. یہ 2 آنکھیں، 2 ہاتھ، 2 پیر، 2 کان والے کا نام انسان نہیں ہے. انسان تو صفات کا نام ہے. اگر انسان میں جانوروں کی صفت ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ انسانی شکل میں جانور ہے. انسان نہیں کہیں گے ہم. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا. اگر انسان اپنی مقصد زندگی کو نہیں جانتا اور اپنے مقصد زندگی کو نہیں پہچانتا اور اپنے خالق و مالک نہیں سے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور جس بنیادوں پر زندگی گزارنے کو بتایا ہے، اگر اس بنیاد پر زندگی نہیں گزار رہا تو یہ اللہ کی نگاہ میں چوپائی سے بدتر ہے. انسان بڑھتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت اور تعلیم سے. ہاں، ورنہ آج پوری دنیا میں جتنے بھی میرے دوستوں نظام عالم پر بیٹھے ہوئے ہیں سب کے پاس ایجوکیشن کی بڑی بڑی ڈگریاں ہیں. دنیا کی ایجوکیشن کی ڈگریاں لے کر یہ دنیا کے نظام پر بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا کے نظام کو آج پوری دنیا کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت اور آپ والی تعلیم کو جب وہ صحابہ جن صحابہ کی زندگیاں میرے دوستوں بہت کچھ میرے دوستوں غلط زندگیاں تھیں، لیکن جب اس محنت میں ان کو لگایا اور اس محنت کو لے کر وہ چلے اور حضور والی تعلیم کو زندگی میں داخل کیا تو ان انسانوں کو کیسا میرے دوستوں دنیا میں ان انسانوں کو ایسا وہ انسان بن گئے کہ آج کا انسان بھی یوں کہتا ہے کہ آج کے دور میں عمر فاروق جیسی خلافت والی زندگی چاہیے، ان کے والے کی حکومت چاہیے. انسان بنے جس محنت کے ذریعے اور جس تعلیم کے ذریعے انسانوں میں خوف خدا آیا. جب تک انسانوں میں خوف خدا نہیں آتا انسانوں کی زندگی کا رخ صحیح نہیں ہوگا. اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. آج انسان اپنے آفیسر سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا. انسان دنیا کے معمولی حاکم سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا. اور نبوی محنت کے نتیجے میں صحابہ رضی اللہ اجمعین کی زندگیوں میں مخلوق کا ڈر نکل گیا، خالق کا ڈر آ گیا. کہ مخلوق سے ہم نہیں ڈرتے، ہم تو ایک خالق سے ڈرتے ہیں، ایک اللہ سے ڈرتے ہیں جو اللہ دانا و بینا ہے، جو اللہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، جو اللہ ہمارے دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے. ہاں، اس اللہ سے ہم ڈر رہے ہیں. رات کے اندھیرے میں ہمیں دیکھ رہا ہے، دن کے اجالوں میں دیکھ رہا ہے، تنہائی میں دیکھ رہا ہے، مجلس میں دیکھ رہا ہے، ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے. اس اللہ سے ہم تو ڈر رہے ہیں. یہ اس اللہ کا ڈر دل میں آ گیا، اس کا خوف دل میں آ گیا. پھر میرے دوستو اس اللہ کی نافرمانی کی ہمت نہیں ہوئی، کبھی نہیں ہوئی. پھر جھوٹ بولنا مشکل ہو گیا، ظلم کرنا مشکل ہو گیا، کسی کی ماں بہو بیٹی پر نظر اٹھانا مشکل ہو گیا، زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانا مشکل ہو گیا. کہ نہیں. اسی لیے آتا ہے نا، ایمان والا گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور وہ پہاڑ اس پر گر رہا ہے. اتنا مشکل سمجھتا وہ اندر ہے. پھر دکاندار دکان میں بیٹھ کر گاہک کو دھوکہ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے گاہک نہیں جانتا 19-20 ہے، وہ تمہارا آتا نا تاگا، گاہک نہیں جانتا، لیکن تمہارا اللہ تو جانتا ہے کہ یہ کپڑا کس درجے کا ہے اور تم کس درجے کا اسے سمجھا رہے ہو. اللہ تو جانتا ہے. اندر دھیان ہے، اندر خوف ہے. ہاں
جو انسانوں کو رات کے اندھیریوں میں بھی نافرمانی سے روک دیا کرتا تھا. ایک محنت تھی، نبوی محنت کے نتیجے میں اندر آیا تھا. ہاں، جیسے آج بجلی کی محنت کرنے والا بجلی کی لائن کی محنت کرتے کرتے اس کے تمام نقصانات کو جانتا ہے، اس سے ڈرتا ہے. ایمان کی محنت کرتے کرتے جب انسانوں میں اللہ کی معرفت آئی، اللہ کا دھیان آیا، اللہ کون ہے، اللہ علیم و خبیر ہے، بصیر ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارے اوپر اس کا سب پورا کنٹرول ہے. جس اللہ نے ہمیں وجود بخشا ہے، ایک دن آئے گا ہماری روح کو کھینچ لے گا، موت کے گھاٹ اتارے گا، اپنے پاس بلائے گا، اس کے پاس جا کر مجھے حساب دینا ہے، اپنی زندگی کا ایک حساب دینا ہے. اور وہ بڑی زبردست اس کی پکڑ ہے. جب انسان نے اللہ کو اس اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے